عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے خاندانی جھگڑے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا ہم سب شکار ہیں بدقسمتی سے، لیکن چونکہ ہم یہاں پر معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور شرعی اعتبار سے ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی پیغام علماء کرام کی طرف سے اگر یہاں سے پہنچ سکے اور کسی خاندان کا بھلا ہو جائے تو یقیناً ہم سب کے لیے یہ ثواب جاریہ بن جائے گا۔ تو آج کے اس موضوع پر یقیناً ہم سب جو ہے وہ غور و فکر کریں گے تو بہتر ہو جائے گا معاملہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ اور بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے ہمارے حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ مظفر شاہ صاحب انشاءاللہ کچھ دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ خاندانی جھگڑے آج ہمارا موضوع ہے۔ اچھا مفتی شاہد صاحب یہ بتائیے کہ جھگڑے پر تو بعد میں آتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو خاندان ہے اس کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، کیونکہ جو کلچر ہم دنیا بھر کے دیگر ممالک و مذاہب میں دیکھتے ہیں وہاں خاندان کا تصور آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، اگر ہے بھی تو یہ بندے کی یا بچے کی 14 15 16 17 سال کی عمر تک ہے، اس کے بعد وہ جہاں دل چاہے وہ جائے۔ اگر 4 اولادیں ہیں ماں باپ کی اور وہ 18 سال کے بعد اپنے اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے جو ملک انہوں نے ڈیسائیڈ کیے وہاں چلے جائیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، شہر بدل لیں، کیریئر چینج کر دیں، تو پھر ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں، خاندان نہیں بنتا۔ پھر ان کی شادیاں وہ کہاں کرتے ہیں، ان کے بچے کہاں ہیں، وہ بھی وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، تو خاندان نہیں بنتا۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ پھر بھی خاندان کی ایک حیثیت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، لیکن دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ پاکستان میں رہنے والے خاندانوں کے بارے میں بھی بتائیے جو باہر رہتے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں کہ ہمارے دین میں خاندان کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان کے حوالے سے ہمارے دین نے بڑی واضح رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ جی، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے جہاں پر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر انسان کو نسب والا اور سسرالی رشتے والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسب جو خاندان ہے اور صحرا جو خاندانی رشتہ ہے، ان دونوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح ہمارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے کثیر احادیث میں صلہ رحمی کو بیان فرمایا۔ رحم مادر سے ہے، یعنی وہ رشتے جو ماں کے رحم کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، جن میں آپ کا ددیال بھی آتا ہے اور آپ کا ننیال بھی آتا ہے، اور اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو جس قدر قریب ہے اس کا اتنا حق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچے کے لیے سب سے قریب ہے ماں باپ، تو سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے باعتبار نسب کے۔ پھر ماں باپ کے بعد اس کے سب سے زیادہ قریب ہیں بہن بھائی، کیونکہ ایک ہی رحم میں ان سب نے پرورش پائی، تو صلہ رحمی میں بہن بھائی ماں باپ کے بعد سب سے قریب آ جائیں گے۔ اور صلہ رحمی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ بڑی راتیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے بندوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا یعنی صلہ رحمی نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس رات میں نہیں بخشتا۔ تو گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں شبیر بھائی کہ خاندان، نسب، بہن بھائی، چچا، خالو، ماموں وغیرہ، یہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں یہ تمام کے تمام رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ اب ہم جب قطع تعلق کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں کو کاٹیں۔ اب آج ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو خاندانی نظام اسلام نے ہمیں دیا تھا، جس میں خاندان آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کے کام آتا ہے، مشکل وقت میں آپ کے یہاں کھڑا ہوتا ہے، آپ کے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو خاندان کے لوگ آتے ہیں، یہ پورا جو نظام اسلام نے ہمیں دیا تھا، ہم نے بدقسمتی کے ساتھ آج اس نظام کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اچھا، ہم اس پہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جی صلہ رحمی کرنی چاہیے، قرآن میں یہ حکم آیا، حدیث میں یہ حکم آیا وغیرہ، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی کیوں نہیں ہو رہی؟
یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کیوں ہو رہا ہے, یا رشتہ داروں میں وہ محبت اور وہ پیار کیوں نظر نہیں آ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داروں نے بھی رشتہ داری کی تمام حدود پامال کر دی. مثلا حسد ایک ایسی بیماری ہے جو محبت کو نفرت میں بدل دیتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آج خاندانی جو نظام ہے اس میں قریبی رشتوں میں حسد پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ سگے بھائیوں کے درمیان حسد پایا گیا, اللہ, سگے بھائیوں کے بچوں کے درمیان حسد پایا گیا. یہاں تک معاملہ ہوا کہ کسی کے یہاں خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ اللہ نے دیا, اسے حسن اللہ نے دیا, اور نیند جو حرام ہو گئی ہے وہ رشتہ داروں کی ہو گئی ہے. دیکھیں کہ اس کے یہاں اتنا گڈ لکنگ بچہ کیسے پیدا ہو گیا. اچھا, کسی کا بچہ بہت بریلینٹ ہو گیا, بہت ذہین ہے, یا اس نے مطلب بہت تعلیمی یافتہ ہو گیا, ڈاکٹر بن گیا. اب ڈاکٹر وہ بنا, اس پر محنت اس کے والدین نے کی, پیسہ اس کے والدین نے خرچ کیا, اور پیٹ میں جو درد پیدا ہوا ہے وہ پورے خاندان کے پیٹ میں درد پیدا ہو گیا. اب یہ جو مینٹیلٹی ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں, یا رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کی برائی کریں. آج یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں جب دسترخوان سجتا ہے نا تو پوچھا جاتا ہے اور کوئی نئی تازی سناؤ. کیا سناؤ؟ نئی تازی سناؤ. نہیں, بالکل نئی تازی سناؤ, فریش جو مارکیٹ میں آئی ہو. اب وہ جب پوچھا جاتا ہے نئی تازی سناؤ تو جو گھر کی ہماری خاندان کی مخبرات ہیں, بیویاں, ان کے پاس ساری خبریں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں. اب بچوں کی موجودگی میں وہ چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, جو سننے والا ہے نا وہ کہتا ہے اچھا یہ ہوا, تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور پتا کرتی نا یہ معاملہ ہوا کیسے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ جو مرچیں مثالیں لگانا شروع کیے, وہ ذہنیت ہم نے بذات خود منتقل کر دی اپنے بچوں میں. یعنی یہ جو خرابی ہے نا خاندانی نظام کی جو بربادی ہے, یہ ابھی کوئی ایک نسل سے نہیں آئی, یہ پچھلی 5-7 نسلوں سے تو کم از کم یہ خرابی چلی آ رہی ہے. تو اب نسل در نسل در نسل جب نفرتیں دلوں میں پیدا ہو گئیں تو محبتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ جو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سارے خاندان والے جادوگر بن گئے, اور سارے خاندان والوں کا تعلق, ان کے جو تعلقات ہیں نا وہ جادوگروں سے ہو گئے.